بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. عزیز طلبہ، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے، اور جب تیسرا عشرہ شروع ہوگا تب آپ اپنے گھر پہنچ جائیں گے. کل چھٹی ہو جائے گی اور اپنے گھر پہنچ جائیں گے. اس وقت تو درس ہوگا نہیں، آپ لوگ کچھ تو نہیں پائیں گے. تو آخری عشرے میں رمضان المبارک کی کیا کیا عبادتیں ہیں ان کو سن کے جائیے، تاکہ یہ عشرہ جو بڑی ہی خیر و برکت پر مشتمل عشرہ ہے، اس عشرے کو کھیل کود میں نہ ضائع کر دیں اور بدقسمتی کے شکار نہ ہو جائیں. دیکھیے، ابھی جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کا ایک عشرہ ہوتا ہے. تو پہلے 10 دن جو ہوتے ہیں پہلا عشرہ، پھر 11 سے لے کر کے 20 تک دوسرا عشرہ، اور پھر 21 سے لے کر کے آخری دن تک یہ تیسرا عشرہ ہوتا ہے، آخری عشرہ ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے عبادتوں میں، وہ اتنی عبادت اور دوسرے ایام میں اور دوسرے عشروں میں نہیں کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ آخری جو عشرہ آ رہا ہے، ہم لوگوں کو عبادت میں بہت ہی زیادہ محنت کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اور آپ کا طریقہ یہی تھا. ایک دوسری حدیث میں وہ فرماتی ہیں کہ کان اذا دخل العشر شد میذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، متفق علیہ. یعنی جب جو ہے آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کرنے کے لیے اور راتوں کو جاگنے کے لیے، اور اپنی راتوں کو جو ہے جاگتے تھے اور شب بیداری کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. خود اچھی طریقے سے پہلے تیاری کر لو، کہ ہمت کر لو، نیت کر لو کہ ہم کو انشاءاللہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اور ویسے بھی راتوں میں جاگنی ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگتے تھے، چاہے طاق رات ہو یا غیر طاق رات ہو. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اگر آپ لوگ بھی ایسے جاگنے لگیں تو اس کا فائدہ ہوگا کہ شب قدر یقینی طور سے مل جائے گی. کیونکہ شب قدر کے بارے میں تو ایسے حدیث میں ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے. لیکن کبھی ہو سکتا ہے کہ چاند کے دیکھنے میں کہیں غلطی ہو جائے، اور ہم جس کو 21 کی رات سمجھتے ہوں وہ 22 ہو، جس کو ہم 20 سمجھتے ہوں وہ 21 ہو، اور ایسے ہی تو کہیں ہم سے غلطی ہو جائے. تو ایسی صورت میں اگر خالی طاق راتوں میں جاگے تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے شب قدر فوت ہو جائے. لیکن اگر پورے عشرے کی ہر رات میں جاگے تو فوت ہو پائے گی؟ تب نہیں فوت ہو پائے گی، لازمی طور سے پالیں گے. اسی بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں پورے کی پورے راتوں میں جو ہے جاگتے تھے اور کمر کس لیتے تھے، اور اس کے بعد میں وایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. کیونکہ بھائی یہ عشرہ جو ہے وہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور مغفرت کثرت کے ساتھ ہوتی ہے، اور عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اب آپ کے موقع پر اگر ہم تو نیکی کریں اور ابا اماں کو بتائیں نہیں وہ سوتے رہیں، گھر والوں کو جگائیں نہیں وہ سوتے رہیں، تو ان کی محرومی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر ابھی کہیں سے نوٹ تقسیم ہونے لگیں، گردی دینے لگیں، تو اپنا تو دوڑ کے جاؤ گے، ابا کو بلا لو، امی کو بلا لو، بھیا کو بلا لو، بھابھی بلا، سب لوگ لے آئیں گے تو زیادہ ہو جائے گا. بلاتے کہ نہیں بلاتے ہیں؟ اور اگر نہیں بلایا چلے گئے ویسے تو بعد میں سب ڈانٹیں گے، کہاں گے رے اتنی اچھی چیز اور اتنی بڑی دولت تقسیم ہو رہی تھی تو اکیلے گیا لے کے آ گیا اور ہم لوگوں کو نہیں بلایا، ہم لوگ محروم آئیں گے. تو ایسے آخری عشرے میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور نیکیوں کا یہ موسم بہار ہے. اس میں اگر گھر والوں کو نہ جگائیں اور سب کو نہ بتائیں تو بڑی ہماری بھی بدقسمتی کی بات ہے اور گھر والوں کی بدقسمتی کی بات ہے.
اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخلط العشرین بصلاۃ ونوم فاذا کان العشر شمر وشد المئزر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کی 20 راتوں میں رمضان مبارک میں سوتے بھی تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے۔ شروع کی 20 راتوں میں سوتے بھی تھے رات کو اور نماز بھی پڑھتے تھے، تراویح اور تہجد وغیرہ کی۔ لیکن جب آخری عشرہ آ جاتا تھا تو بس آپ کمر کس کے عبادت میں لگ جاتے تھے۔ آخری عشرے میں رات میں نہیں سوتے تھے، رات بھر جاگتے رہتے تھے، عبادت کرتے رہتے تھے، نمازیں پڑھتے رہتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے، دعائیں مانگتے رہتے تھے، توبہ استغفار کرتے رہتے تھے۔ دن میں سو لیتے تھے، لیکن آخری عشرے کے اصل میں راتوں کی بڑی فضیلت ہے، راتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ عشرہ جتنے زیادہ عبادات کے اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے اور جتنے زیادہ مسلمانوں کو اس میں رات میں خاص طور سے اور ویسے بھی عبادت کرنی چاہیے، اس عشرے میں پہنچتے پہنچتے مسلمان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ دیکھیے چاند رمضان کا نظر آیا ہوگا تو سارے لوگ بڑے جوش میں رہتے ہیں، جیسے چاند نظر آتا ہے سارے لوگ نہا دھو کر کے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، سب جھاڑ واڑ کر کے قرآن صندوق سے نکال کر کے ادھر ادھر سے اور قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں اور دوسری باتیں بھی کرتے ہیں۔ آخری عشرہ آتا ہے تو پتہ نہیں شیطان کیسے بہکا دیتا ہے، بازار میں دوڑ کر کے کوئی ٹوپی دیکھ رہا ہے، کوئی کرتا دیکھ رہا ہے، کوئی چندی لیے گھوم رہی ہے، دوپٹہ کا میچ ملانے کے لیے کہیں کچھ کرنے کے لیے، اور سڑک پر پوری دکان ہی دکان بس جو ہے یہ خریدو وہ خریدو، رات بھر بس ایسے کرتے رہتے ہیں۔ اور ہمارے یہ نوجوان لڑکے کیا ہیں، ان کو کچھ نہیں کام رہتا ہے تو کرکٹ لے کے وہاں کھیلتے ہیں سڑک پر اور بیٹ بلا لے کر کے کھیلتے ہیں۔ یعنی اتنی اہم راتیں، فضیلت والی راتیں اس طریقے سے لوگ غفلت میں گنوا دیتے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، یہ بڑی محرومی کی بات ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان اصل میں ہمارے وال کے پیچھے پڑا ہوا ہے، سوچتا ہے کہ اگر یہ لوگ آخری عشرے میں عبادت کر لیں گے تو نیکیاں بہت زیادہ جمع کر لے جائیں گے، سب جنت میں چلے جائیں گے۔ جبکہ شیطان کیا کرتا ہے، سب کو بہکانے کے چکر میں رہتا ہے، سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جنت میں نہ جانے پائے، وہ تو جائے گا جہنم میں، ان لوگوں کو بھی جہنم میں لے چلو۔ بس اس ساتھ شیطان کے چکر میں نہیں آئیے گا آپ لوگ، اور جو ہے پورے آخری عشرے کی تاک راتوں میں جو ہے خوب محنت کیجیے گا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت کرتے تھے۔ دیکھیے آخری عشرے میں ایک رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ شب قدر بہت ہی بابرکت رات ہے، بہت ہی بابرکت رات ہے۔ دیکھیے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے مقدس کتاب دیا ہے اور جو تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے واسطے دستور زندگی ہے، وہ کتاب کب نازل ہوئی، کب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، شب قدر میں نازل کیا۔ اور پھر یہ کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر کا نام ہی دیکھو، قدر معنی کیا ہوتا ہے، قدر و منزلت سے جانتے نا، یا فلاں آدمی کی بہت قدر ہے، یعنی لوگ بہت عزت کرتے ہیں، بڑا مقام ہے، تو یہ بڑی عزت والی بڑی قدر والی رات ہے، اس کا نام ہی لیلۃ القدر رکھ دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ جب کسی چیز کی عظمت کو، اہمیت کو، بڑائی کو بیان کرنا ہوتا ہے، ارے وہ فلانا مولانا فلاں مولانا کے بارے میں آپ کیا جانیں، ان کا کتنا بڑا مقام ہے، وہ فلاں شخص کے بارے میں آپ کیا جانیں، کتنا مالدار آدمی ہے، ایسے کہتے ہیں نا۔ تو گویا کہ یہ رات کتنی بابرکت ہے اور کتنی عظیم الشان ہے اور کتنی فضیلت والی ہے، آپ کو کیا پتا۔ اس کا تو حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جو ہے 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ شب قدر میں اگر عبادت کر لی جائیں تو کتنی بڑی عبادت کا ثواب ملے گا، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر جو ہے اجر و ثواب ملے گا، برابر نہیں، اس سے بہتر بتایا ہے۔ 1000 مہینے کا تم لوگ سال جوڑ پاؤ گے، 12 مہینے کا سال ہوتا ہے نا، جوڑو تو کتنے سال ہو جاتے ہیں 1000 مہینے کے،
میں اس میں کمزور ہے، اتنے جلدی سے نہیں حساب لگا پاتے ہیں۔ 83 سال 4 مہینہ، 83 سال 4 مہینہ، یعنی ایک رات اگر شب قدر کی آپ کو مل جائے تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت آپ کو مل گئی۔ ایک رات ہی عبادت کر لے جائیں شب قدر میں تو کتنے، ہماری عمر کتنی ہوگی؟ 50-60 سال۔ کوئی بڈھا اس میں ہے جو 80-85 سال کا ہے، 83 سال کا ہے؟ ایک رات عبادت کر لو تو پوری زندگی کا ثواب گویا کہ مل گیا۔ ایک سال خالی جو ہے عبادت کر لے جاؤ، اور دوسرے سال بھی کر لے جاؤ تو ڈبل اس کا ہو جائے گا۔ ایسے 10 سال اگر عبادت کر لے جاؤ، ہر سال آخری عشرے میں عبادت کر لے جاؤ، شب قدر مل جائے تو 833 سال کی عبادت، 833 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اور اگر اور عمر مل جائے 20 سال عبادت ایسے کر لے جاؤ، 20 سال میں خالی آخری عشرے میں عبادت کر لو اور شب قدر مل جائے تو 1666 سال، 1666 سال 8 مہینے کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ کچھ نہیں جانتے ہیں لوگ، 1000 سال تو ان کی عمر تھی، اور 950 سال انہوں نے اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا تھا۔ یعنی پہلے قوموں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھیں، 1000 سال تک زندہ رہتے تھے۔ ہم لوگ کتنا زندہ رہتے ہیں آج کے انسان؟ ارے یہ 60 65 70 سال، بہت کوئی ہو گیا 80 90 سال چلا گیا، 100 سال سے عمر زیادہ ہو جائے تو اخبار میں دیتے ہیں فلاں کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی۔ تو اب دیکھو صحابہ کرام کا شوق ایسا تھا، جب ان کو معلوم ہوا کہ اتنی لمبی عمریں لوگوں کی ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ ارے ہماری تو عمریں کم ہیں، کتنی عبادت کریں گے وہ لوگ، ہم لوگوں سے آگے نکل جائیں گے۔ قوم نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ جن کے 1000 سال اور 900 سال عمر نہیں ہوگی، اگر عبادت نے کیا تو ان کی عمر کتنی زیادہ عبادت کتنی ہو جائے گی؟ نیکیوں کا ان کے بعد بڑا ڈھیر لگ جائے گا۔ اور ہم لوگ 60-70 سال، اس میں سے 10-20 سال تو بچے رہتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، تو اس میں کل عبادت کرنے تو ان کے برابر ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کو بڑا افسوس تھا کہ ان کی عمریں زیادہ تھیں اور ہماری عمریں کم ہیں، ان کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی اور ہماری نیکیاں کم رہ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا دے دیا؟ شب قدر دے دی، شب قدر دے دیا۔ 20 سال بھی تم خالی 20 سال یعنی ہر سال 20 سال میں، ہر سال رمضان میں 10 روز عبادت کر لیا کرو، اور شب قدر مل جائے تو تمہاری 1666 سال کی نیکی ہو جائے گی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے ثواب میں بڑھ جائیں گے کہ نہیں بڑھ جائیں گے؟ بڑھ جائیں گے۔ اللہ نے بڑا فضل و کرم کیا ہم لوگوں کو، کم محنت کرو، کم عبادت کرو، ثواب بہت ڈھیر سا دیتا ہے۔ مگر بدقسمتی دیکھو ہماری اور آپ کی، جس کے باوجود بھی اتنے 10 روز نہیں محنت کر پاتے ہیں، 10 روز عبادت نہیں کر پاتے کہ خوب زیادہ سے نیکی کما لیں گے۔ ایسے ہی رہے گا کیا کہ تم لوگ کچھ محنت کرو گے، شب قدر حاصل کرنے کی کوشش کرو گے؟ انشاءاللہ سارے لوگ کوشش کریں گے اور خوب زیادہ نیکیاں جمع کر لیں گے۔ اس پر اور زیادہ بعد میں تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں۔ دیکھیے اسی شب قدر کی تلاش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف جانتے ہیں نا؟ اعتکاف کا مطلب ہے کہ مسجد میں آ کر کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے اللہ کی عبادت کے لیے اور اس کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی رضا کے لیے بیٹھ جائیں اور یہاں بس عبادت کریں۔ اعتکاف کرنے والا مسجد میں ایک طرف کہیں جو ہے کپڑا وغیرہ لگا کر کے گھیر لیتا ہے اور اس میں بیٹھ کر کے بس اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ اب وہ بیوی بچوں کے بارے میں نہیں سوچتا، اب وہ کھیتی باڑی اور کاروبار اور تجارت کے بارے میں نہیں سوچتا۔ کیا کرتا ہے؟ ہر وقت عبادت کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہ اگر کوئی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جائے، گھر بھی نہ جائے، تو کتنی نیکیاں جمع کر لے گا؟ اور اس کو شب قدر ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تب تو شب قدر ملے گی ہی، کیونکہ یہاں ہر رات جاگے گا، ہر رات جاگے گا۔ اس طریقے سے انشاءاللہ شب قدر مل جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی اہتمام کرتے تھے اور اپنی زندگی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا۔ صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ اہتمام کرتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا۔ تو مرد بھی اعتکاف کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی کر سکتے ہیں، اور بچے بھی جو سن تمیز کو پہنچ گئے ہوں، 7 8 سال 9 سال 10 سال کے ہو گئے ہوں، بڑے بالغ نہیں ہوئے ہیں، یہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ نہیں کہ مسجد میں پیشاب پخانہ کر دے اور کچھ پتہ ہی نہیں چلے، دن بھر خالی دوڑے کھیلے، ایسے بچے کو نہیں۔ جو سن تمیز کو پہنچ گیا ہے، جو ہوشیار ہو گیا
سمجھتا ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں، ایسا بچہ بھی، ایسا لڑکا بھی جو ہے اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے۔ خیر میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس کی عبادت 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور کیا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ مسجد میں ہم لوگ بیٹھ کے جب عبادت کرتے ہیں یا گھروں میں عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام بھی آتے ہیں، جبریل علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ اور کچھ تو حدیثوں میں ایسا بھی آیا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، ان سے مسافہ بھی کرتے ہیں۔ اگر جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کی معیت میں رہنا ہے اور مسافہ کرنا ہے تو شب قدر میں خوب جاگو، شب قدر میں جاگو اور عبادت کرو ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس رات میں فرشتوں کو بھی بھیجتا ہے، فرشتے اور جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، اور اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ سال بھر کے جو اہم کام ہوتے ہیں وہ جو ہے ان کام کو انجام دینے والے فرشتوں میں تقسیم کر دیتا ہے کہ سال بھر تم کو یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، تم کو جان نکالنی ہے، تم کو روزی دینی ہے، تم کو بارش برسانا ہے، تم کو ایسے جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے سب کا پورے سال بھر کے کام کی لسٹ دے دیتے ہیں، جاؤ تم کو یہ کام کرنا ہے، اس طریقے سے، سمجھ گئے؟ اور یہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات فجر تک سلامتی والی ہوتی ہے، کیونکہ جو لوگ اس رات میں عبادتیں کرتے ہیں، مومن جو بکثرت عبادتیں کرتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور اس کے عقاب سے سلامتی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیے اس صورت کے بارے میں اگر غور کیجئے تو ایک فضیلت معلوم ہے کہ اسی رات میں قرآن کریم کا نزول ہوا، دوسری ہوئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے استفہام کے ذریعے سے اس کی عظمت اور بزرگی کو بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس میں فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات سلامتی والی ہے۔ اور اس رات کی فضیلت دیکھیے کہ اس کے بارے میں پوری ایک سورت نازل کر دی، پوری ایک سورت نازل کر دی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی سورت۔ اور جو اس رات میں قیام اللیل کرے گا، تراویح کی نماز پڑھے گا یا تہجد پڑھے گا، اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں یہ قیام اللیل کرے گا یعنی تہجد کی یا تراویح کی نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، صرف ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے، بے ایمان کے لیے کچھ ایسا نہیں ہے، اور نہ جو ریاکاری کرنے کے لیے یا دنیا کا کوئی اور جو ہے مقصد لے کر کے وہ عبادت کرے تو اس کے لیے بھی نہیں، کس لیے کرے؟ صرف اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے اور ایمان کے ساتھ، تو اس کے پہلے کے گناہ سب معاف ہو جائیں گے۔ شب قدر کب ہے؟ رمضان کی آخری عشرے کی آخراتوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر اواخر من رمضان، تم لوگ شب قدر رمضان مبارک کی آخری عشرے کی آخراتوں میں تلاش کرو۔ ہر سال یہ رات بدلتی رہتی ہے، ہر سال ایک ہی رات میں نہیں ہوتی ہے، جیسے بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ 27ویں رمضان کو ہے بس ایک رات جاگ لو، ایک رات جاگ لوگے اور بس شب قدر مل جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ شب قدر کس میں ہے؟ آخری عشرے کی راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے، اور یہ رات بدلتی بھی رہتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بتایا نہیں سب کو کہ کون سی رات ہے، بدلتی رہتی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگر یہ بتا دیتے کہ بس 27ویں کی رات میں ہے تو بہت سارے لوگ جو کاہل بھی ہیں اور محنت نہیں کرنا چاہتے وہ بھی کہتے ہیں ایک رات کا مسئلہ ہے چلو جاگ لیتے ہیں، ایک رات جاگ لیتے ہیں، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون محنتی ہے اور کون جو ہے اس رات کی تلاش کرنے کے لیے جو ہے اپنی پوری رات قربان کر سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، اور کون غافل ہے، سست ہے، کاہل ہے، فری میں اور بہت آسانی کے ساتھ مل جائے تو ٹھیک ہے، محنت کرنی پڑے تو محنت نہیں کرے گا۔ تو ایک تو فائدہ یہ ہے، ایک حکمت اس میں یہ ہے، دوسری حکمت یہ ہے کہ جب نہیں بتایا کہ کس رات میں ہے تو پورے عشرے میں عبادتیں کریں گے اور تاخراتوں میں محنتیں کریں گے تو جتنی عبادت کریں گے اتنے ثواب ملتا جائے گا، تو شب قدر بھی مل جائیں گی اور نیکیاں بھی خوب زیادہ مل جائیں گی، نیکیاں بھی خوب زیادہ، ویسے ہوتی تو ایک رات پا کر کے کہتے بس شب قدر مل گئی اب کیا محنت کریں، اب کیا محنت کریں، تو بہت ساری نیکیاں
چھوٹ جاتی ہیں، فوت ہو جاتی ہیں، تو اس بات سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا نہیں۔ ایک روایت ہے، زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ آپ کے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو سال بھر قیام اللیل کرے گا، تہجد کی نماز پڑھے گا، اسے شب قدر ملے گی۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ انہوں نے ایسا اس واسطے کہا ہے تاکہ لوگ جو ہے سال بھر سوئیں نہ اور تہجد چھوڑ کے بیٹھ جائیں، سستی کاہلی کرنے لگیں اور بھروسہ کر لیں کہ بس ایک رات یا آخری عشرے میں تراویح کی نماز پڑھ لیں گے اور صاحب ہزار رات کا ثواب مل جائے گا۔ اس بات سے انہوں نے کہا کہ جو سال بھر تراویح پڑھے گا اس کو ملے گی یہ رات، ہاں، تاکہ سال بھر عبادت کرتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں، راتوں کو جاگتے رہیں، خوب نیکیاں کما لیں۔ ورنہ ان کو معلوم ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے کہ یہ رمضان میں ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اور یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ آخری عشرے میں 27ویں رمضان کو ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیسے معلوم کہ 27ویں رمضان کو ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے علامتوں کی وجہ سے ہیں۔ تو حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رمضان کی خاص نہیں کیا ہے۔ 27ویں رمضان میں ملنے کی کچھ زیادہ امید ہوتی ہے، زیادہ محنت کرنی چاہیے اور طاق راتوں میں محنت کرنی چاہیے، ورنہ پورے عشرے ہی جاگنا چاہیے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عشرے میں جاگتے تھے، لیکن طاق راتوں میں زیادہ محنت کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ 23ویں رمضان کی شب میں آپ نے ثلث لیل تک لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھائی، 1/3 رات تک، اور پھر جب 25ویں رمضان کی رات آئی تو آپ نے جو آدھی رات تک پڑھائی، اور پھر 27ویں کی رات آئی تو پوری رات پڑھاتے رہے، سحری سے کچھ پہلے بند کیا۔ کئی لوگوں کو ڈر ہونے لگا کہ کہیں سحری کھانے کو نہیں ملے گا، کیا اب نماز ہی ختم نہیں کریں گے؟ تو بھائی طاق راتوں میں زیادہ محنت کرنی چاہیے اور اس میں زیادہ محنت کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال جائیے، یہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے چھٹی مبارک بنائے، خوشی خوشی اور اس کے ساتھ جو ہے خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر پہنچ جائیں، لیکن گھر جا کر کے عبادتوں سے غافل مت ہو جائیے گا۔ روزہ رکھنے والے روزہ رکھیں گے، تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں گے، جو ہمارے طلبہ جو ہے بڑی جماعتوں کے ہیں وہاں جا کر کے درس دیں گے انشاءاللہ، جمعہ کی نمازیں پڑھائیں گے، اور تراویح حافظ لوگ ہوں گے تو تراویح کی نمازیں پڑھائیں گے، اور شب قدر میں جاگیں گے، جا کر کے کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے، کرکٹ نہیں کھیلیں گے، بازار میں نہیں گھومیں گے، ورنہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور کہیں بعد میں یہ شکایت نہ ملے، اکثر بیشتر یہ شکایت ملتی ہے کہ مدرسے کے طلبہ یہاں سے جب چھٹیوں میں جاتے ہیں تو ادھر ادھر گھومتے ہیں، ان کے گھر مہمان بن گئے، ان کے گھر مہمان بن گئے، روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم تو مسافر ہیں اور مسافر کے لیے معاف ہے، اس واسطے سے روزہ بھی نہیں رکھتے اور دن میں کھاتے پیتے گھومتے رہتے ہیں۔ کئی محروم القسمت لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو جا کے راتوں میں فلم دیکھتے ہیں، ہاں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس مبارک مہینے میں ایسی گندی حرکت اور اتنا بڑا گناہ، تو یہ سب جا کر کے کرنے لگتے ہیں۔ ایسا کرو گے کوئی کیا؟ انشاءاللہ کوئی نہیں کرے گا، اور جا کر کے خود یہ باتیں کریں گے، قرآن پڑھنا، نفلی نمازیں پڑھنا، کچھ صدقہ و خیرات کرنا، بچوں کو لے کر کے کچھ ان کو سمجھانا، ابا امی کو جو ہے سمجھانا، اور جو ہے شب قدر میں سب کو جگانا، سب لوگ جاگیں گے، سب لوگ عبادت کریں گے، خود جاگو اور سب کو جگاؤ انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ پوچھتا ہے کہ اگر کسی بستی میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو کیا پوری بستی والے گنہگار ہوں گے؟ دیکھو، اعتکاف کو عام طور سے سنت مؤکدہ لوگوں نے لکھا ہے، یعنی فرض کفایہ نہیں لکھا ہے۔ یہ تو فرض کفایہ ہوتا تبھی ہوتا کہ بستی میں سے کچھ لوگ بھی اعتکاف کر لیں تو کوئی نہیں گنہگار ہوگا، اور نہیں تو کوئی نہیں اگر اعتکاف میں بیٹھا تو پوری بستی والے گنہگار ہوں گے۔ تو ایسا کچھ ہے، دلیلوں سے ثابت نہیں ہے، البتہ کچھ علماء کرام ایسا کہتے ہیں، مگر دلیلوں سے ایسا ثابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ لوگ ضرور اعتکاف میں بیٹھیں۔